فرمائے. خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور جو علاج کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا اس پر ان سے مشورہ لیتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درد سر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. تو درد سر کے لیے ایک تو یہ بھی ہے کہ ناریل کا جو پانی ہوتا ہے یہ اگر میسر ہو تو یہ پی لیا جائے تو یہ بھی درد سر کے حوالے سے فائدہ کرتا ہے. اسی طرح سے درد سر میں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات آنکھیں کمزور ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات معدہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو جو سبب ہے اس کے مطابق علاج کیا جائے. اگر دماغی کمزوری ہے تو پھر خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہردار کے نام سے خمیرے آتے ہیں, تو یہ آپ لے کے خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہردار اس کو کھایا جائے تو اس سے انشاءاللہ نظر میں بھی فائدہ ہوتا ہے, دماغ میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اور ویسے اگر خود بنانا چاہیں تو استو خدوس تو یہ ایک جڑی بوٹی ہے, یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے دھنیا, خشک دھنیا جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں, گول گول جو بیج ہوتے ہیں, یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے. اور اس کے ساتھ کالی مرچیں یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے. تو ان کو لے کے پیس لیں اور پھر اس کو صبح شام استعمال کیا جائے تو یہ بھی عام جو درد سر ہوتا ہے اس میں فائدہ کرتا ہے. اسی طرح سے روحانی علاج اس کا پوچھا گیا. روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے, یا کسی سے کروا لیں یا دم کر لیں, پھونک مار کر پھیر لیا جائے ہاتھ کو, اور پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اسے لپیٹ کر جیسے تعویذ کی طرح بنا کر گلے میں پہن لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ درد سر میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. قد بڑھانے کے حوالے سے جو علاج بتایا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر شہد اور میٹھا وغیرہ ڈال سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور سے جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنی فکر اس کی نہیں کرنی چاہیے کہ جب تھوڑا سا عمر بڑھتی ہے تو قد بھی خود بخود بڑھنے لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 2-4 سال کا بچہ ہے تو اس کو قد بڑھنے کی دوائیاں کھلانا مناسب نہیں ہوتا. 10-12 سال کی عمر تک انتظار کیا جائے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ کوئی اگر ایسی وجہ نہیں ہوتی تو بڑھ ہی جاتا ہے. اگر دیکھیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ اس کے علاج کی طرف جائیں. تو اس کے علاوہ شوگر کے حوالے سے پوچھا گیا تو شوگر کا ایک علاج میں بھی عرض کر دیتا ہوں. نیپالی چرائتا یہ لے لیا جائے, تھوڑا ہوتا کڑوا ہے یہ, تو یہ لے کر اس کو 12 گرام رات کو 1 گلاس پانی میں یا آدھے گلاس پانی میں اس کو بھگو دیا جائے اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے تو ناک بند کر کے. تو یہ ہوتا کڑوا ہے لیکن فائدے کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے. ناک بند کر کے پی لیا جائے, یہ ایک مشورہ آپ دیں گے؟ ویسے یہ تو میرا مشورہ ہے, پتہ نہیں یہ ویلڈ ہے یا نہیں, یہ تو آپ بتائیں گے. کڑوی چیز کہتے ہیں پتہ ناک بند کر کے پی لو, آپ ویسے مشورہ دیتے ہیں ناک بند کر کے پی لو؟ بس یہ نہیں کہا جاتا, لیکن یہ ہے کہ کڑواہٹ کا یہ ہے, ہم نے اپنے استاد سے بھی سنا ہے, استاد صاحب سے, وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو کڑوی دوائیں ہوتی ہیں اس کے کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے ہی اندر جانے دیں. ایسے ہوتا ہے نا, وہ پورا منہ بھر لیتے ہیں, دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی تالو میں بھی وہ چیز لگ جاتی ہے, تو پھر اس کی کڑواہٹ جو ہے زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر ہو سکے تو وہ زبان سے ہی اگر اندر چلی جائے جی تو اس کو پھیلایا نہ جائے پورے منہ میں, تو پھر آپ کو اس کا احساس کم ہوگا. یہ بھی منقول ہے کہ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا جائے, کیا آپ مشورہ دیں گے اس میں؟ وہ شوگر والوں کو عام طور سے ہائی بلڈ پریشر کا بھی پرابلم ہوتا ہے, صحیح, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو پھر نمک ویسے بھی کم سے کم ہی کھانا چاہیے, اگر وہ استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی شوگر کے حوالے مثانے پر سوزش وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کے لیے شربت بزوری عام طور سے ملتا ہے, تو آپ یہ لے کر اس کو صبح شام 3-3 چمچ استعمال کریں. اسی طرح سے شربت کاسنی بھی ملتا ہے, یہ بھی اس میں فائدہ کرتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سے سفید زیرہ ہے یہ آپ 50 گرام لے لیں اور مصری 50 گرام شامل کر لیں, اور اس کے اندر آپ 25 گرام اس کے اندر چھوٹی الائچی شامل کر لیں. اس کو پیس کے رکھ لیں, صبح شام 1-1 چمچ شربت بزوری 3-3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے. اگر شوگر کا معاملہ ہے تو شربت نہ لیں, صرف یہ 3 چیزیں 25 گرام چھوٹی الائچی اور 50 گرام مصری شامل کر لیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سفید زیرہ. اگر شوگر ہے تو مصری بھی اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں, تو یہ 2 چیزیں ہی استعمال کر لیں, چھوٹی الائچی سفید زیرہ, تو اس سے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. باقی باقاعدہ اس کا علاج کروا لیا جائے. اسی طرح سے
اور عائشہ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے جس میں جو نا ہاتھ وغیرہ ہلتے ہیں، کبھی جیسے جسم کے مختلف اعضاء اس میں ہلتے ہیں، تو اس کا باقاعدہ علاج کروانا ہی مناسب ہوتا ہے، کسی اچھے طبیب سے باقاعدہ اس کا علاج کروایا جائے. اور یہ اس طرح کے ٹوٹکے یا ایک دو دفعہ سے علاج نہیں ہوتا، جا کے باقاعدہ آپ دکھائیں گے، بار بار چیک اپ کروائیں گے تو اس حساب سے دوا میں تبدیلی بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ کریم شفا عطا فرمائے. اسی طرح سے فالج کے اعتبار سے پوچھا گیا تو اللہ کریم ان کو بھی شفا عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے. سورہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، فالج کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو اچھی طریقے سے جا کر دکھائیں. تو فالج والوں کو بھی دیکھا گیا ان کو بعض اوقات شوگر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، بعضوں کو پی لو بھی ہوتا ہے. تو جس طرح کا معاملہ ہے اس کے حساب سے ان کا علاج ہوتا ہے. سورہ زلزال روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. سورہ زلزال قرآن پاک میں یہ آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں سورہ زلزال. اس کو لکھ کر جیسے اسٹیل کی پلیٹ وغیرہ پر اس کو لکھ کر اس میں پانی ڈال کر یہ پانی پلایا جائے، باوضو لکھا جائے، اور پھر اسی طرح سے ایک پلیٹ میں لکھ کر اس کو رکھ لیا جائے، اور جو مریض ہے وہ اس کی زیارت کرتا رہے، یعنی اس کو دیکھتا رہے. تو انشاءاللہ اس کے دیکھنے کی برکت سے بھی یہ جو پلیٹ کے اندر اس کو لکھ لیں اور وہ پلیٹ مریض کے آس پاس کہیں رکھ دیں جہاں رکھنا مناسب ہو، یعنی ایسی جگہ نہ ہو کہ جو جیسے بو ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات نہ ہوں، تو صاف ستھری جگہ پر اس کو رکھا جائے. یہ اس کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے والدہ کے الٹے ہاتھ میں درد ہے یہ فرمایا تھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یا غنیجو بھی پڑھتے رہیں، یا سلامو یا غنیجو، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور اسی طرح سے اس کا ایک علاج میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی خاص کوئی وجہ ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ آیا ہاتھ میں کمزوری ہے یا ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہے، اس میں کوئی سوجن ہے یا کیا ہے. اصل پرابلم کو دیکھ لیں. عام طور سے اگر ہاتھ میں کمزوری ہے تو اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، اسگن ناگوری یہ ایک جڑی بوٹی ہے. اسگن ناگوری لکڑیاں سی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ آپ لے لیں، اور سنگاڑا لے لیں، سنگاڑا، اسگن ناگوری اور چوب چینی. اور اسی طرح سے چوتھی چیز ہے اس کے اندر آپ نے مصری کو شامل کر لیں. اگر مصری آپ شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو پھر مصری اس میں شامل کر لیں. تو یہ چاروں چیزوں کو پیس کر صبح شام ایک چمچ استعمال کیا جائے، یا یہ نہ ہو تو صرف میتھی دانہ چوتھائی چمچ گرمیوں میں استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہ فائدہ کرتا ہے. سردیوں میں آدھے چمچ تک بھی اس کو لے سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کوئی درد وغیرہ ویسے ہی ہے، بیرونی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس میں 100 گرام تل کا تیل لے کر اس میں 5-6 لہسن کے جوے ڈال لیں. لہسن کی جو پوتھیاں ہوتی ہیں، جو اس کے پیس ہوتے ہیں الگ الگ، وہ 5-6 ڈال کر اس کو پکا لیا جائے، اور پھر پکانے کے بعد وہ نکال دیں، اور پھر یہ آئل سنبھال کے رکھ لیں. اس کو مساج کیا جائے ہلکے ہاتھ سے، تو رگڑنا نہیں ہے، صرف ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی اگر بیرونی مسئلہ کوئی ہوگا تو اس سے انشاءاللہ یہ درد وغیرہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سارے بیماروں کو اللہ کریم شفا اور سلامتی عطا فرمائے. امام بخاری